بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم اور موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت و جرأت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جوڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چرگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ ترک قبائل کو یوں ایک لڑائی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت قائم ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ چرواہوں کا کائی قبیلہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کیسے رکھتا ہے، اس غیر معمولی جدوجہد کی داستان کا نام ارطغرل ہے۔ ترکی نے بلا وجہ ترقی حاصل نہیں کی۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہوئے خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ ترکی سماج، آرٹ اور کلچر میں کتنا آگے جا چکا ہے۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پلاٹ کی تعریف کریں، اداروں کی تعریف کریں یا پروڈکشن کے معیار پر ششدر رہ جائیں۔ اس کے 5 سیزن ہیں اور 157 اقساط ہیں۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ پلاٹ اتنا جاندار ہے کہ اتنی اقساط کے باوجود کہیں ٹھہراؤ یا بوریت نہیں ہے۔ پل پل صورتحال بدلتی ہے۔ ایک قسط پر 2-3 فلمیں بن سکتی ہیں۔ ہیرو کی اداکاری تو چھوڑ دیجئے، اس میں ہر کردار اتنا جاندار ہے کہ آدمی اس سے اپنی نظر ہٹا ہی نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا انداز اس بات سے لگائیں کہ ٹی وی آرٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ابراہیم ایران کے مطابق یہ ڈرامہ 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے۔ فنی اعتبار سے تو یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہی ہے۔ اس کا ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا تسلط کردہ توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے کے اس ڈرامے کی چند اقساط دیکھ کر آپ کے اندر سے وہ احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی یہ تہذیبی پہلو اتنا شاندار ہے کہ 2007 میں طیب اردگان کی جب ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی تو نیو یارک ٹائمز میں ولیم آر ماسٹرنگ نے لکھا کہ طیب اردگان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک لمبی چوڑی فرد جرم عائد کی گئی کہ اس ڈرامے کے ذریعے طیب اردگان فلاں کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ ترکوں میں لڑنے کے جذبات پروان چڑھا رہا ہے۔ وہ ترکوں کو فخر سے سر اٹھا کر جینا سکھا رہا ہے۔ وہ اسلامی کلچر کو قابل فخر چیز بنا کر پیش کر رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، پوری مسلم دنیا پر فکر یلغاری کر کے اسے ملامتی صوفی بنا دیا گیا۔ ایسے میں کسی مسلمان ملک میں صرف ایک ڈرامہ تیار ہو اور وہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اسی ترکی کا سافٹ ایٹمی بم ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں اور وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی فرد جرم کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ ترکی کے عوام میں بھی اس جرم میں اردگان کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں مل کر مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اردگان نے ارطغرل کے خلاف ہونے والے اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں صرف ایک فقرہ کہا: جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔